بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے بے جان جسم کی کوئی پرواہ ہوگی، کیونکہ میرے مسلمان بھائی وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہے، یعنی وہ میرے کپڑے اتار دیں گے، مجھے غسل دے دیں گے، مجھے کفن میں لپیٹ دیں گے، مجھے میرے گھر سے نکال دیں گے اور مجھے میرے نئے مسکن یعنی قبر تک لے جائیں گے۔ بہت سے لوگ میری نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، بلکہ کئی لوگ اپنے مصروفیات اور ملاقاتیں منسوخ کر دیں گے صرف میری تدفین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں سے شاید بہت کم نے کبھی میری نصیحتوں پر دھیان دیا ہو۔ پھر میری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، میری چابیاں، میری کتابیں، میرا بیگ، میرے جوتے، میرے کپڑے، اور اگر میرے اہل خانہ نیک ہوں گے تو وہ ان چیزوں کو صدقہ کر دیں گے تاکہ وہ مجھے فائدہ دے سکیں۔ یقین رکھیں کہ دنیا مجھ پر نہیں روئے گی، دنیا کا نظام نہیں رکے گا، معیشت چلتی رہے گی اور میری جگہ کسی اور کو نوکری مل جائے گی۔ میرا مال ورثاء کو منتقل کر دیا جائے گا، جبکہ ان سب چیزوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، تھوڑے کا بھی، زیادہ کا بھی، ذرے ذرے کا بھی۔ اور موت کے وقت سب سے پہلے جو چیز مجھ سے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا۔ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے، اور میرا نام نہیں پکاریں گے۔ جب وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لاؤ، اور میرا نام نہیں پکاریں گے۔ جب وہ مجھے دفن کر دیں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کرو، اور میرا نام نہیں پکاریں گے۔ لہٰذا مجھے میرے نسب، میری قومیت، میرے عہدے اور میری شہرت پر کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کتنی حقیر ہے اور وہ حقیقت کتنی عظیم ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اے زندہ انسان، جان لو کہ تم پر 3 طرح کا غم کیا جائے گا۔ نمبر 1، وہ لوگ جو تمہیں سرسری جانتے ہیں کہیں گے بیچارہ۔ نمبر 2، تمہارے دوست کچھ گھنٹوں یا دنوں تک غم کریں گے، پھر اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ نمبر 3، گہرا غم تمہارے گھر والوں کو ہوگا جو 1 ہفتے، 2 ہفتے، 1 ماہ، 2 ماہ یا 1 سال تک رہے گا، پھر وہ تمہیں یادوں کے گوشے میں ڈال دیں گے۔ تمہاری کہانی دنیا والوں کے لیے ختم ہو جائے گی اور تمہاری اصل کہانی شروع ہو جائے گی۔ تم سے چھن جائے گا حسن، دولت، صحت، اولاد، تم گھر، محلات اور بیوی کو چھوڑ دو گے اور تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال رہ جائیں گے، اور یہی حقیقی زندگی کی شروعات ہوگی۔ سوال یہ ہے، آج سے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ یہ حقیقت سوچنے کی متقاضی ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں کا خیال رکھو، نفل عبادات کرو، خفیہ صدقہ کرو، اچھے اعمال کرو، رات کی نماز ادا کرو تاکہ تم بچ سکو۔ اگر تم نے لوگوں کو اس آڈیو کے ذریعے نصیحت کی جب تم زندہ ہو تو قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔